20 رکعت تراویح کے بعد نفل جماعت کرانا جائز ہے؟ 20 رکعت تراویح کے یہ جو تراویح ہے نا، یہ خلاف قیاس ہے. یہ اگر حضرت عمر سے ثابت نہ ہوتی تو بدعت عمل ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھ کے چھوڑی ہے. جو کام نبی نے چھوڑ دیا وہ ہمارے لیے اصولی طور پر جائز نہیں ہے، لیکن ہمیں حدیث میں نبی نے حکم دیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑو. تو حضرت عمر نے شروع کیا، تمام صحابہ نے اس کو اچھا سمجھا. تو جتنی رکعتیں حضرت عمر سے ثابت ہیں اس میں اضافہ کرنا جماعت کے ساتھ جائز نہیں ہے. انفرادی جتنی مرضی پڑھیں. اس کی مثال ایسے ہے جیسے عید کا چاند نظر آتے ہی تراویح ختم. اگر عید کے چاند کے بعد بھی ہم قیام اللیل شروع کر دیں تو کوئی جائز کہے گا اس عمل کو؟ اور وہ دلیل دے کہ نبی نے روکا کہاں ہے. بھائی عبادت میں ثبوت چاہیے ہوتا ہے، ممانعت کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، ثبوت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عبادت جب جائز ہوتی ہے جب نبی سے ثابت ہو، ثابت نہیں ہے تو بس وہ ویسی بدعت ہے. تو جماعت کی نماز ہمیں تراویح میں تو ثابت ہے خلفائے راشدین اور صحابہ سے اور نبی سے 3 دن. تو لہذا تراویح میں تو جماعت ہوگی. ہماری رائے میں یہ جو قیام اللیل کی جماعت ہے اس کا کوئی ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا. اگر ملتا ہے تو 2-4 افراد کی جماعت کی ہے، تداعی نہیں ہے. تداعی کا کیا مطلب؟ آپ اناؤنسمنٹ کریں کہ سب لوگ آ جائیں ہمارے یہاں جماعت ہو رہی ہے. یہ اناؤنسمنٹ ٹھیک نہیں ہے. ہاں کوئی اپنے طور پہ تہجد پڑھ رہا ہے تو 2-4 لوگ اس کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں، یہ بخاری مسلم سے ثابت ہے اور شرعاً جائز بھی ہے. تو 2-4 آدمی اگر قیام اللیل میں وہاں کھڑے ہو جائیں، 2-4 وہاں کھڑے ہو جائیں، 2-4 آدمیوں کی جماعت ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی جماعت جس کو اعلیٰ وجہ تداعی کہتے ہیں، جیسے تراویح میں ہوتا ہے کہ سب لوگ آئیں بھائی ہمارے یہاں جماعت کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ صرف صلاۃ التراویح میں جائز ہے اور فرض نماز میں. اس کے علاوہ یہ جائز بولو نہیں ہے. تو اس کے لیے ثبوت چاہیے. تو اس لیے 20 رکعت تراویح سے اضافی جماعت سے نہیں، انفرادی پڑھیں. امام احمد ابن حنبل بھی 20 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھا کرتے تھے انفرادی. امام بخاری بھی 20 رکعت سے زیادہ تراویح پڑھا کرتے تھے لیکن بولو انفرادی. تو انفرادی جتنی چاہیں پڑھیں. آپ جماعت سے پڑھیں گے تو صرف ایک امام مالک کا قول ملتا ہے کہ 36 رکعتیں، باقی کسی کا بھی قول 36 کا نہیں ہے. لیکن مالکی مذہب میں فتویٰ 36 رکعت پہ نہیں ہے. فقہ مالکیہ میں فتویٰ 20 رکعتوں پر ہی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی 20 رکعت سے کم میں کیا ہوگا؟ تو 20 رکعت سے کم میں یہ ہوگا اگر آپ 20 رکعت سے کم پڑھتے ہیں تو آدھی تراویح پڑھنے کا ثواب ملے گا، آدھی تراویح کے ثواب سے آپ محروم ہو جائیں گے. تو یہ ہوگا. لوگ پوچھتے ہیں 20 سے کم پیا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ نہیں، قیامت نہیں آئے گی. قیامت اپنے ٹائم پہ آئے گی. 20 رکعت سے کم میں یہ ہوگا کہ اگر 10 رکعتیں پڑھی ہیں تو آدھی تراویح کا ثواب ملے گا، اگر 16 رکعتیں پڑھی ہیں تو 2/3 تراویح کا ثواب ملے گا، 20 پڑھی ہیں تو پوری تراویح. اور سعودی عرب میں جو فقہ حنبلی کے علماء ہیں ان کا بھی یہی فتویٰ ہے. میرے پاس بہت سارے ان کے علماء کی کلپ، سعودی علماء کی کلپ موجود ہیں ابھی بھی موبائل میں رکھے ہوئے، جس میں وہ صاف اعلان کر رہے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بھی اور ہمارے علماء جتنے بھی ہیں قرآن و سنت ہی کی روشنی میں کہ 20 رکعت سے کم اگر کسی نے پڑھی تو تراویح میں کمی ہوگی. یوں کہے گا کہ اس نے پوری تراویح نہیں پڑھی. اور 20 رکعت سے زیادہ اگر کوئی پڑھے تو انفرادی پڑھتا رہے، ٹھیک ہے.